کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو قیامت کے قریب رونما ہوں گے، قیامت سے پہلے کے۔ یہ قیامت جو میں بول رہا ہوں یہ ہے الساعہ، یعنی سور پھونکا جائے گا، سب کچھ برباد، یہ اس وقت کی کیفیت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان تو کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کی طرف، کب آئے آرڈر اور وہ پھٹ جائے۔ وَحُقَّتْ، اور اسے یہی زیب دیتا ہے، یہی اس کے لائق ہے۔ یہ آسمان کی مختلف کیفیتیں ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس کی کھال اتار لی جائے گی، اور کہیں پڑھا ہے آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ تو یہ مناظر کیا ہوں گے یہ اسی وقت ہی پتہ چلے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، لمبی کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی۔ یہ اونچ نیچ نظر آتا ہے آپ کو، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، میدان، یہ سب برابر ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین نکال کر باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، اور پھر خالی ہو جائے گی۔ یہی بات اللہ نے آخری صورتوں میں سے جو صورت زلزال ہے اس میں بھی یہی آئی ہے بات۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا جو ثقل ہے، جو بوجھ ہے، نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کا حکم سننے کے لیے، کب آئے حکم۔ وحقت، اور زمین کو بھی یہی زیب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو مشقت پر مشقتیں جھیلتا ہوا اپنے رب کے پاس جائے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ انک کادح الی ربک کدحا، تو چلا جا رہا ہے کشاں کشاں، کدھر؟ اپنے رب کی طرف ہی۔ اس دنیا میں تو نے مصیبت، مشقت، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتے ہوئے بالآخر کس کے سامنے جانا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ دو چیزیں بتا دی گئیں، ایک تو اس دنیا میں تو نے مشقتیں جھیلنی ہیں، لازماً جھیلنی ہیں، نصیب ہے ہر کسی کا۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ مشقتیں جھیل لی، مصیبتیں جھیل لیں، چلو جتنا بھی اوقات تھا وقت گزر گیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ مشقتیں جھیلنے کے بعد تو نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی دینا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اچھا چلو کوئی نہیں، مصیبتیں مر جائیں گے، ہاں سکون آ جائے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ صرف یہی نہیں ہے عذاب کہ دنیا میں مصیبتیں جھیلنی ہیں، بلکہ مصیبتیں جھیلنے کے بعد رب کے ساتھ ملاقات بھی کا حساب بھی دینا ہے۔ انسان، میں اور آپ سمجھتے ہیں شاید یہ عیاشی ہیں، بس مزے ہیں، اپنے کاروبار زندگی جو ہے بس انہی کو چلانا ہے۔ حقیقت مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کی کتاب دی جائے گی دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو گویا اس کا تو آسان حساب لے لیا جائے گا۔ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ایک اللہ کے رسول کا قول کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کسی کا اللہ دیکھے گا، اس کی خطاؤں سے درگزر کر کے اسے کہے گا چلو ٹھیک ہے جنت میں چل۔ اعمال نامہ دیکھا، بس ایک نظر ڈالی، بس ٹھیک ہے جائیں جی۔ یہ ہے آسان حساب، خطاؤں سے صرف نظر کر دیا گیا، جو بھی کوئی سیئات تھیں، غلطیاں تھیں، اللہ نے ان کو نوٹس ہی، بس ایک نظر اعمال نامہ دیکھا، جی ٹھیک ہے جائیں۔ تو جس سے پوچھ لیا گیا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس سے اس کی کسی غلطی پر، کسی گناہ پر، کسی جرم پر پوچھ گچھ ہو گئی تو اس کا جواب انسان نہیں دے سکے، وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ ہوگا سخت حساب، یعنی حساب اگر کسی سے مانگ لیا گیا تو سخت حساب ہے، پوچھا ہی نہ گئے یہ آسان حساب ہے، دیکھا جائے اور چلیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ دعا کرنا بھی آسان کام، ایسی دعا مانگنا ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو کرتوت کا پتہ ہوتا ہے انسان کہاں کھڑا ہے، تو انسان مانگے چلے، دعائیں تو کرنی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ اس جیسا
اپنے آپ کو بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ جائے گا اپنے گھر والوں کے پاس بڑا مسرور، بڑا خوش ہوگا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، مجھے پاس ہو گیا، سرٹیفکیٹ لے کر جائے گا، دیکھو پڑھو میرا یہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے۔ پیٹھ کے پیچھے کیوں دیا جائے گا؟ کہ اس کو قرآن مجید کہیں کہتا ہے بائیں ہاتھ میں، کہیں کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے، تو اس کی جو تطبیق کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں دینا چاہیں گے فرشتے، وہ لے گا، ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو وہ پھر پیٹھ پیچھے ہی اسے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جس کو یوں دی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ تو موت مانگے گا، کاش کہ اسے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر وہ داخل ہوگا آگ میں۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا۔ اس کیفیت کو بھی ذرا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں جو قرآن بتلا رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بڑے خوش، جب بھی باہر جاتے ہیں بڑے کھانے بڑے فروٹ لے کر آتے ہیں، اور کہیں کوئی کسی ٹرپ پہ ٹور پہ جائیں تو واپسی پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں، اور غیر ملک چلے جائیں تو پھر تو اپنے وہ اللہ دیا ہی اتنا ہے، خوشی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ یاد ہی نہیں رہا، نعمتیں اللہ نے دیں گم ہو کر رہ گئے۔ یہ لوگ دنیا میں بہت خوش رہے، اب ان کی خوشی نہیں۔ جو لوگ دنیا میں یہ آپ پڑھائے ہیں ہم کہ مومنوں کی یہ بتائی گئی ہے صفت، وہ کہتے ہیں انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو ڈرتے رہتے تھے اپنے گھروں میں، کوئی اضافی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کثرت نہ دے نعمتوں کی، مال کی، دولت کی، تھوڑا دے بس گزارا ہوتا رہے۔ آپ کا فرمان ہے نا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو تھوڑا ہو کفایت کر جائے یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ تو تھوڑا جو ہے وہ کافی ہو جائے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آزمائش کو پسند کیا کہ جس میں چیزیں کم ہوں۔ آپ کا فقر اختیاری فقر تھا، حساب کم دینا ہوگا نا بھائی، اتنی زیادہ چیزیں تو پھر پریشانی پڑ رہی، انسان غافل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مالدار ہیں کثرت سے وہ لوگ غافل بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بڑے خوش تھے، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن، اور اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اسے لوٹ کر آنا ہی نہیں رب کے پاس، بھلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب تو اس کو اچھی طرح سے سارے کرتوت اس کے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایک مضمون ختم، آگے دوسری بات، فلا اقسم بالشفق، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ یہ آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے میرے ادھر گردن میں نہ درد پڑ جائے، ادھر مطلب مسلسل، ہاں ادھر ہی میں صرف دیکھے جا رہا ہوں، ہوتا ہے نا چلو بندہ کوئی ادھر سامنے، ہاں جزاک اللہ، بہت شکریہ، دیکھنا تو ہوتا ہے بات کرتے ہوئے، ادھر دیکھ دیکھ کے مجھے ابھی سے محسوس ہونے لگ گیا، آنے کا یار یہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ فلا اقسم بالشفق، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق آپ لوگ جانتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو ایک گلو سا آ جاتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ درجہ بدرجہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، کسی اور مفسر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی حیات طیبہ میں دین غالب آیا، وہ تو گویا یہ کیفیت ہے کہ ہدایت کا خورشید ایک آفتاب تھا جو طلوع ہوا، یکدم ساری تاریکیاں ساری ظلمات چھٹ گئیں، اللہ کا نور وہ غالب آ گیا۔ لیکن اب دوبارہ اسلام نے غالب آنا ہے، لیکن اب وہ اچانک نہیں ہوگا، اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو یہاں بتائی گئی ہے۔ قسم ہے شفق کی، بس شفق باقی رہ جائے گی، واللیل وما وسق، اور پھر قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، پھر یہ کیفیت ہو جائے گی، دین بالکل ختم۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جس طرح وہ درجہ بدرجہ پورا ہوتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم بھی ضرور چڑھو گے اسی طرح درجہ بدرجہ اس عروج تک، اس کمال کے مرتبے تک، دین پھر اب غالب آئے گا اسی طرح۔
درجہ بدرجہ، کچھ لوگ کام کریں گے، پھر کچھ لوگ، پھر کچھ لوگ، پھر کچھ لوگ، کسی ایک داعی کی دعوت کے نتیجے میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ وہ یہاں پر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ واللہ اعلم فی ھذا الباب۔ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدہ بھی کر لیجئے گا۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ کافر تھے، نہیں تھا پتہ، ہم نے واضح کر دی، اب جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے، کیا بغض ہے، کیا اس دنیا کی محبت، اللہ جانتا ہے کیا بھرا ہوا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ تو بس ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا کہ جو روکا نہیں جائے گا۔ ایک چھوٹی گھڑی پڑی ہوتی تھی یہاں، مجھے ٹائم کا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ سپیڈ اس حساب سے بندہ رکھتا ہے نا، سامنے ہو وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج کیا ہیں؟ ایک تو یہ 12 برج ہے جو آپ پڑھتے ہیں، زوڈیک سائنز ہوتے ہیں، میرا سرطان ہے، فلانا ہے، لیو ہے، اور اسی سے میرا ہفتہ سال کیسا گزرے گا، یہ ہو سکتا ہے یہی ہو، یہ منازل ہیں ستاروں کی، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، اللہ جانے۔ 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ 12 برج ہیں، یا اس بروج سے مراد ستارے ہی ہیں، یا وہ جو اللہ نے کچھ چوکیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں اور پھر میزائل مارتے ہیں، یہ کیا ہیں اللہ جانتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس کا وعدہ دیا گیا وہ آ کر رہے گا۔ وشاہد و مشہود، اس کی پھر بہت ساری تعویلیں کی گئی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ ایک اس میں یہ ہے قسم ہے شاہد کی جو آنے والا ہے، یہ ہر دن، جو یہ جمعہ کا دن مراد لیا گیا، اور قسم ہے مشہود کی جہاں آپ کو حاضر ہونا پڑتا ہے، وہ عرفہ کا دن مراد لیا گیا۔ تو اس میں بہت ساری روایات۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کھائیوں والے۔ اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود، جنہوں نے کھائیاں کھودی، اس میں پھر لوگوں کو جلایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کی ولادت سے کوئی 40 سال پہلے کی بات، 40-50 سال پہلے کی بات، کہ یہ ذو نواس ایک بادشاہ ہو گزرا یمن میں، یہ جنوب میں ہی موجود ہے مکہ کے۔ ذو نواس یہودی بادشاہ تھا، ویسے تو اکثر بادشاہ وہاں عیسائی رہے ہیں، لیکن کسی طرح سے ایک یہودی بندہ بادشاہ بن گیا، تو اس نے پھر عیسائیوں سے جو بدلے لیے ہیں، تو اسی کا ایک واقعہ اس میں یہ بھی ہوا کہ اس نے خندقیں کھدوائیں بڑی بڑی، اور اس میں ایندھن جلوایا، اور پھر عیسائیوں کو زندہ اس میں پھینکا۔ تو روایات کے مطابق تو 20,000 لوگ ہیں جو اس نے جلائے ہیں، عیسائی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وہ کھائیوں والے ہلاک ہو گئے، وہ کھائیوں والے۔ النار ذات الوقود، وہ انہوں نے جو آگ جلائی تھی، ایسی آگ کہ جو بڑی ایندھن جس میں بھرا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ اس کے اوپر کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ وہم علی ما یفعلون اب آگ میں کوئی جل رہا ہو، وہ ایک کیسا منظر ہوتا ہے، کیا اس میں کتنا وہ ایک چیخ آہو فغاں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کیفیات، تو آخر جان ہے، وہ تو ہوگا نا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اما نقموا منہم، انہوں نے نہیں لیا انتقام ان سے مگر کس بات کا؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس بات کا صرف تھا بدلہ کہ وہ ایمان کیوں لائے ہیں اللہ پہ جو عزیز ہے اور حمید ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہے کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو۔ کون سا فتنہ تھا؟ آگ میں جلایا، اس مصیبت میں ڈالا جن لوگوں نے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور جلانے والا عذاب، آگ کا عذاب ان کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کے جن میں نہریں بھی جاری ہوں گی،
ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ الفوز الکبیر نام رکھا ہے شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب کا، فی اصول الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، انشاءاللہ اگلے سال ہم وہ پڑھایا کریں گے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی اعادہ بھی کرے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، ودود پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، وہ تو کرنے والا ہے جو بھی ارادہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود آپ کے پاس آئی ہے خبر لشکروں کی، قوموں کی جو پہلی ہو گزری ہیں، فرعون و سمود، فرعون کی، سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر لوگ بس جھوٹ میں ہی لگے ہوئے ہیں، تکذیب کے اندر ہی ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کے پیچھے سے ہر طرف سے اللہ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل هو قرآن مجید، ان کا جھٹلانا بیکار ہے، بے سود ہے، یہ تو قرآن ہے بڑی عظمت والا۔ فی لوح محفوظ، کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے تارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے جو رات کو آتا ہے ستارہ؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی بھی جان مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ یہ ہم بار بار قرآن میں پڑھا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے انسانوں کی، ہر جان پہ محافظ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ پیدا کیا گیا ایک ایسے پانی سے جو اچھلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور نکلتا ہے پانی پسلیوں اور پیٹھ کے درمیان سے، کہیں سے پانی وہ برآمد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس کو دوبارہ لوٹا لینے پر قادر ہے۔ فمال یوم تبلی السرائر، جس دن پھر اللہ جانچ پڑتال کرے گا تمام چھپی باتوں کی، تمام سرائر کی، پھر اللہ ظاہر کر دے گا وہاں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ ہوگی اس دن انسان کے پاس کوئی طاقت اور نہ اس کا کوئی ناصر ہوگا جو اس کی نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو می برساتا ہے وقفے وقفے سے۔ والارض ذات الصد، قسم ہے زمین کی کہ جو پھٹ جاتی ہے پودے کے اگتے وقت، جب کوئی پودا اگتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، تو قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن تو قول فیصل بن کر آیا ہے، فیصلہ کن کلام بن کر آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہی بات کہی گئی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے، حق کے ساتھ ہی اترا ہے، تو قول فیصل ہے، فرق کر دے گا۔ اور جب تک اس دنیا میں حق کا نظام قائم نہ ہو پھر تو بیکار ہو گیا یہ سارا کلام، نہیں ایسا نہیں ہے، حق غالب ہو کر رہے گا، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے۔ وما هو بالهزل، یہ کوئی فضول لغو بات نہیں، ہنسی مذاق میں اڑانے والی۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں، واکید و کیدا، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ امہلہم رویدا، ڈھیل دو ذرا ان کو تھوڑی اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی، وہ رب کے جو بہت بلند ہے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا، فسوا پھر تسویہ کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر ہر شے کو پرفیکشن دی، کیا دی؟ پرفیکشن، تسویہ کر دیا، بالکل خوب اس کی نوک پلک سنواری، فنیشنگ ٹچز دیے، پرفیکشن پیدا کر دی۔ اس کائنات میں کسی شے کو اٹھا کر دیکھیں آپ کو اس میں کوئی نقص کو کمی نہیں ملے گی، پیدا کیا پھر پرفیکشن دی اس کو۔ الذی قدر فہدی، پھر جس نے اندازہ مقرر کیا، تقدیر بنائی، ہر شے کو پوٹینشل دیے، لمیٹیشنز دیں۔ فہدی، پھر جبلی ہدایت بھی ودیت کر دے انسان کے اندر، ہر شے کے اندر۔ والذی اخرج المرعى، وہ اللہ ہے کہ جس نے نکالا ہے، چارہ نکالا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس کو بنا دیا سیاہ چورا چورا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ قیامہ میں آئی ہے کہ آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، یہ قرآن ہمارے ذمے ہے آپ کو یاد کروانا، سمجھانا، اس کا مطلب آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں۔ سنقرئک فلا، ہم آپ کو اس کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا۔ یہ بس اللہ نے بات کی ہے، وہ بھلوانا نہیں ہے کہ ہم آپ کو بھلوا دیں گے، نہیں، ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے اور پھر آپ کو بھولیں گے نہیں، ہاں مگر اللہ جو چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو تم بلند آواز سے کرتے ہو یا جو تم چھپا کے کرتے ہو، مخفی انداز میں کرتے ہو۔ ونیسرک للیسریٰ، اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو لے جائیں گے اس بڑی آسانی کی طرف۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس بڑی آسانی کے لیے ہم آہستہ آہستہ آپ کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔
فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ تو یہ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تلاوت کا کہ جب بھی کہیں خطبہ دیتے یہ دو آیتیں، عیدین اور جمعہ، ان میں آپ اکثر یہی دو صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ انہی دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم آیا ہے، لوگوں کو تذکیر کریں، تو جب آپ تذکیر فرماتے تھے تو تلاوت انہی آیتوں کی کرتے، کیونکہ انہی میں تذکیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کریں اگر نصیحت نفع دے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا کہ اگر نفع نہ ہو رہا ہو تو نصیحت چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں۔ سیذکر من یخشیٰ، جو ضرور نصیحت حاصل کر لے گا وہ جس کے دل میں کوئی ڈر ہوگا، آپ کریں نصیحت۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو اشقا ہوگا سب سے زیادہ بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، تو اشقا اسم تفضیل، سب سے زیادہ بدبخت جو ہوگا وہ آپ کی نصیحت سے گریز کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو پھر بڑی آگ میں جائے گا، داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اسے موت آئے گی نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، منزل کو پہنچ گیا، اپنا کام نکال کر لے گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اس نے اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی۔ جمعے میں یہی کچھ ہوتا ہے، خطبوں میں رب کا نام لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، نہیں، اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم آخرت کو ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہو، دنیا کو، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ اصل کانٹے کی بات کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس دنیا پہ توجہ نہ ہو، کہاں ہو؟ آخرت پہ۔ پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات کی گئی تھی، لوگوں نے نہیں مانی، تمہارا بھی وہی طرز عمل ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کے صحیفے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والی کی، اس جہنم قیامت کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن وہ آئے گی تو کئی چہرے ہوں گے کہ بڑے خوف زدہ ہوں گے، خاشیہ، جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے نیچے ہوں گے، ذلیل، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے بڑی محنت کر کے، جس چہرے پہ تھکان نہیں تازی ہوتی، تھکے ہوئے چہرے، محنت مشقت کیے ہوئے ویسے چہرے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے آگ میں، ویسی آگ جو دہک رہی ہوگی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں ہاں پلایا بھی جائے گا لیکن کھولتے ہوئے چشمے کا پانی وہ پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر ایسا جھاڑ ہوگا جو کانٹوں والا ہوتا ہے، زقوم، یا جیسے ہم پہلے پڑھائیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے کوئی وہ فائدہ دے گا، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، موٹا بھی نہیں کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن جو تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں پلے ہوئے چہرے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں ہوگی جنت میں۔ فیہا عین جاریہ، اس میں تو چشمہ ہوگا جاری، رواں چشمہ ہوگا اس میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گی تخت ان کے ہوں گے، مسندیں ہوں گی، جہاں بیٹھے ہوں اونچے اونچے مسندیں ہوں گی۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے ہوں گے، وائن کپس ہوں گے، ساغر ہوں گے جو رکھے ہوں گے بڑی ترتیب سے۔ ونمارق مصفوفہ، اور پھر گاؤ تکیے ہوں گے جو قطار کے اندر لگائے گئے ہوں گے جناب۔ وزرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی ادھر ادھر مختلف، جہاں مرضی بیٹھیں، پورا پلانٹ ہی ایک بندے کو مل جائے تو جو چاہے کرے، جہاں مرضی بیٹھے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اللہ نے اسے بلند کر دیا ہے؟ وإلی الجبال، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیف نصبت، کیسے اللہ نے انہیں نصب کر دیا ہے؟ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں انہوں نے کبھی غور سے دیکھا کیسے اللہ نے بچھا دی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ تو بس تذکیر کیجئے، آپ ہیں صرف یاد دہانی کروانے والے۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ، وارڈن، جبر کرنے والے، کوئی نگران نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں وہ شخص کہ جس نے منہ موڑ لیا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہی ہے ان کا حساب لینا، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ان کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے۔ قسم ہے فجر کی، یعنی ایک وہ فجر جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اس فجر کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، ہاں جی، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی جو اس
10 ذی الحجہ سے پہلے جو راتیں آتی ہیں، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اس سے مراد وہ آخری 10 راتیں جو رمضان کی ہیں اس میں جفت بھی ہیں طاق بھی، قسم ہے جفت کی اور طاق راتوں کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، حل بھی ذالک قسم لذی حجر، بھلا ان میں کوئی ہے نشانی، کوئی قسم، کوئی دلیل ہے لذی حجر، عقل مندوں کے لیے، کوئی صاحب عقل کے لیے ان ساری چیزوں میں کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی قسم ہے بھائی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا نہیں کیسے کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، یہ وہ ارم جو بڑے ستونوں والا تھا، یہ قوم عاد کے جو بڑے سردار لوگ تھے ان کے خاندان کو غالباً ارم کہا جاتا ہے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون، اور جو عراق والے ہیں وہ نماردہ کہلاتے تھے، نمرود یمن والے تبا کہلاتے تھے، تو یہ اسی طرح یہ ارم جو اونچے اونچے ستونوں والا، شداد جس نے جنت بنائی تھی، جس کی آج نظر آ گئی ہے صحرا کے نیچے، کوئی 30 ستونوں پر بڑے بڑے 30 مینار ہیں اس کے، وہ کوئی ہے ارم، بڑے بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی مخلوق تھی کہ ان کی مثل پھر پیدا نہیں کی گئی، اتنا اللہ نے ان کو جسمانی طاقت دی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جنہوں نے صخر، چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیے تھے، ان کے تو آج بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، اردن میں نہیں، اردن میں نہیں، اردن نہیں، یہ جو علاقہ ہے اصحاب ہجر کا، یہ مدینہ سے اوپر چڑھتے ہی آ جاتا ہے میرے خیال سے، تو واللہ عالم، مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے اس کا، شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اردن تو آئے گا اوپر، وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے، ہاں تو یہ ادھر تو نہیں ہے، یہ تو ادھر، یہ تو اوپر جب آپ، بلکہ یہ جو قرآن مجید جو نقشہ دیتا ہے اس کے مطابق قوم مدین، یہ اصحاب ہجر، اور پھر آگے قوم لوط، یہ علاقے تھے ایک ہی شاہراہ پر، تو جو قوم لوط والا علاقہ بنتا ہے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، تو جارڈن تو ان کے ادھر ہے، تو اب واللہ عالم، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، میرے علم میں نہ ہو بات، چلیں باہر آگے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون وہ جو میخوں والا تھا، اس کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا، کیا سلوک کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ تھے جنہوں نے بلاد میں، ملکوں میں سرکشی کر دی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد پھیلایا تھا زمین میں، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا ان کی پیٹھ پہ، ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب تو گھات میں بیٹھا ہے، نافرمانی کرو گے تو پکڑ لے گا، نہیں پکڑ رہا تو اس چیز کو ذہن میں رکھو، وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کو ایکویشن سے ہی نکال دیا ہے، جو مستیاں کریں کوئی مسئلہ نہیں، کون دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، پچھلے 100 150 200 سال ایسے ہو گئے ہیں، جو مرضی کرتے جا رہی ہے دنیا، اللہ پکڑ نہیں رہا، تو گویا وہ ایکویشن سے ہی آؤٹ ہے، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں تیرا رب گھات لگا کر بیٹھا ہوا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، انسانوں کا تو معاملہ میں نے بار بار اسے کوٹ بھی کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کو اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کی عزت کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے رب نے میری عزت کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق ناپ تول کے دینے لگ جاتا ہے، تو وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کلا ہرگز نہیں، یہ کیا بات کی گئی ہے یہاں، کہ اس نے تو بالکل ٹھیک کہا، اللہ نے اس کو عزت بخشی، نعمتیں دی، کہتا ہے اللہ نے دیں، اللہ نے لے لیں، کہتا ہے اللہ نے لے لیں، ذلیل، تو کیا غلط کیا اس نے؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دنیا کی عزت کو اس نے عزت سمجھ لیا، آزمائش نہیں سمجھا، دنیا کی ذلت کو اس نے ذلت سمجھ لیا، آزمائش نہیں سمجھا، حالانکہ صحیح نقطہ نظر، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح فلسفہ یہ تھا کہ اس دنیا میں تیرے پاس جو بھی ہے وہ آزمائش ہے، تو انہیں تو اپنے آپ کو واچ آؤٹ کرنا تھا، ذرا تھوڑا احتیاط کرنی تھی، تو یہ اصل اس سے غلطی ہو۔ سٹاپ ہو گیا،
چلو بہرحال ہم پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو اس میں کوئی آپ لوگوں پہ چلتا ہے نیٹ پہ، ہاں دیکھیں چل رہا ہے تو سگنل اگر یہاں آئیں گے تو چل رہا ہے، اچھا چلیں جی ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ۔ کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ آگے عرب کا کلچر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا معاملہ کیا ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتے تم لوگ، مال تمہیں بڑا پسند ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے پہ، حالانکہ تمہارے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، تم لوگ یہ کام کرتے ہو، لیکن جس کے دل میں بخل آ جائے وہ کیوں یہ کام کرے گا؟ جس نے ترجیح ہی دنیا کو دینی ہے تو اس کا مال وہ کیوں لگائے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو کھا جاتے ہو میراث ساری کی ساری وراثت، تمہارا دل کرتا ہے سمیٹ کر ہڑپ کر لیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے جی بھر کے، بڑے شدید جم کے محبت، حُبًّا جَمًّا، جم کے محبت کرتے ہو مال سے۔ اللہ ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے صفوں کے اندر، قطار 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 در قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان پھر نصیحت حاصل کرے گا کہ میں نے بڑا غلط کیا، انا لہ الذکریٰ، کیا فائدہ اس نصیحت کا، یقول یا لیتنی، اس دن انسان کہے گا قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، وہاں وہ اسے زندگی کہے گا، آج ہمیں یہ زندگی لگتی ہے، کیا بات ہے، یہ ہے اصل زندگی، ہاں جی، زندگی دو بار نہیں ملتی، اس کو انجوائے کر لو، یہ ہمارے ہاں چلتی ہیں اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا جناب، تو اسی کو انجوائے کرو، وہاں انسان کہے گا وہ زندگی، یہ تو ایک گھڑی کہے گا، قرآن نے جو ترجمانی کی ہے، اس دن جو لوگ کہیں گے ایک وقت گھڑی گزارا ہے، دن کی ایک گھڑی، یا صبح یا شام، اس وقت اسے کہے گا یہ ہے زندگی، کاش میں زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لے۔ آج نوجوان کیا کہتے ہیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، اس کو جی لو، اس کو جی لو اچھی طرح، اس کو مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہ کرو کسی چیز کی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ ایسا جکڑے گا کہ اس کے جیسا جکڑنا کوئی اس جیسا نہیں باندھے گا پھر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہوں گے، نیک روح ہوں گی، ان سے اللہ خطاب کر کے کہے گا، اے نفس مطمئنہ جس نے اس دنیا میں اللہ کی بات مانی تھی، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، حالت یہ ہو کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، جا اللہ کے پاس چلی جا، فادخلی فی عبادی، اور جا داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت، رفاقت، ساتھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ کو حلال کر لیا گیا ہے اس شہر میں، آپ کے اوپر حملہ کرنا، آپ کے قتل کی پلاننگ کرنا، آپ کو رسوا کرنے کی کوششیں کرنا، یہ اس بلد حرام میں انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ حلال کر لیا ہے، آپ کو حلال کر لیا گیا ہے اس شہر میں۔ والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی بھی اور اولاد کی بھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے اندر، مشکل کے اندر، یہ مشکل انسان نے جھیلنی ہے، یہ دنیا آسان، اٹس ناٹ اے بیڈ آف روز، اٹس اے بیڈ آف تھورنز ایز ویل، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو دنیا میں سوچا ہوا اسی طرح ہی، نہیں، یہ مشقت ہے، یہ ہے دار الامتحان، اس میں کام کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، ہم نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ مشقت کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، کوئی جسمانی کرے گا، کوئی ذہنی کرے گا، یہ مختلف ہوگی، لیکن ہوگی ہر کسی کو مشقت۔ غالب کا ایک شعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ موت سے پہلے نجات غم سے ممکن ہے، یہ رہے گا بھائی، اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، اور اس کے علاوہ یہ مشقت جھیلنے کے بعد رب کے سامنے جا کے حساب بھی دینا ہے، ابھی ہم پڑھائیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی کی قدرت نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، ڈینگے مارتا ہے کہ میں نے بڑا مال لگایا ہے، میں نے بڑا یہ کام کیا ہے، جناب دیکھو لوگوں کی خدمتیں کی ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ، اسے پتہ نہیں، کسی دیکھا نہیں ہے کسی نے، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں
کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایحسب الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور اس کی زبان، دو ہونٹ نہیں ہم نے اس کو بنا کر دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دو راہیں دکھا نہیں دیں۔ دو راہوں سے مراد دو مختلف چیزیں، یا تو دو راہیں کہہ لیں خیر اور شر کی دو راہیں، اس کی ہم نے ہدایت دے دی، یا جو والدہ کی دو چھاتیاں ہوتی وہ ہم نے اس کو راہیں دکھا دی۔ فلاقتحم العقبہ، لیکن اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا، گھاٹی سے یہ نہیں گزرا۔ اما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ، گردن آزاد کروانا، غلام آزاد کروانا، یا مقروض کا قرض ادا کر دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں کہ جب قحط پڑا ہوا ہو، خود بھی انسان کو بھوک جان کے لالے پڑے ہوں بھوک، اس دن کھانا کھلانا کسی کو۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو جو قریبی قرابت دار ہو۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو جو مٹی میں رلا پڑا ہو۔ یہ ہے وادی، اس نے وادی کو پار نہیں کیا۔ وادی تم کیا جانو کیا ہے؟ یہ ہے وادی۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کیا۔ جو شخص مال کی محبت دل سے نہیں نکالتا، اس کا ایمان خالص ایمان۔ یہ وادی تو پار کرو نا پہلے، مال تو خرچ کرنے کی جرت پیدا کرو۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس کو تو تسلیم کرو، دوسروں پہ لگاؤ۔ جس نے یہ وادی پار نہیں کی وہ ایمان حاصل۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے وہ ایمان ہوگا بھی تو منافقت والا اس کا ایمان ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ گھاٹی اس نے پار نہیں کی۔ جس نے یہ گھاٹی پار، گھاٹی کون سی ہے؟ کیا چیزیں بتائی ہیں؟ انسانی ہمدردی، خیر خواہی میں ہم لگاتے ہیں، ہم سے تو اپنا گھر نہیں پورا ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا گھر کا وہی رونا رو کے بیٹھا، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ جس کی 20,000 ہے اس کا بھی یہی رونا، جس کی 20 لاکھ ہے اس کا بھی یہی رونا، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ انسانی ہمدردی کی نہیں مان، یہ ہے دین، خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، خیر کی نہیں کی، وادی پار نہیں کی اس نے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں لوگ دائیں بازو والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں پھر بائیں ہاتھ والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہوگی آگ چھائی ہوئی۔ 8:10 ہو گئے ہیں، بس کرتے ہیں۔